السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، دنیا میں ہر سال کئی طرح کی ریسرچز ہوتی ہیں اور ہر سال کئی ریسرچ پیپرز شائع کیے جاتے ہیں یا پھر پبلش کیے جاتے ہیں، اور ان میں سائیکولوجیکل ریسرچ پیپرز بھی کافی سارے ہوتے ہیں یا پھر کافی زیادہ انکلیوڈ ہوتے ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی ایک ایسا نالج ہے جس کو سیکھ کر آپ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں، وہ آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آتے اور نہ ہی کوئی آسانی سے انہیں دھوکہ دے پاتا ہے یا پھر ٹریپ کر پاتا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت سی سائیکولوجیکل ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان کبھی جان ہی نہیں پاتا۔ ویسے تو سائیکالوجی کو سیکھنا شاید آپ کو مشکل لگتا ہو یا پھر بورنگ لگتا ہو، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو کچھ سمپل وے میں بہت ہی آسان اور ایزی جو سائیکالوجیکل ٹرکس ہیں وہ آپ سے شیئر کر دوں، جنہیں سیکھ کر اور سمجھ کر نہ صرف آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں بلکہ آپ آسانی سے لوگوں کو بھی جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بتائی جانے والی باتیں پوری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ آپ لوگوں کی چالاکیوں کو اور لوگوں کی ٹرکس کو بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ یہ تمام ٹرکس جو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ بہت سی سرویز اور ریسرچ پیپرز اور کتابوں کا نچوڑ ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں رابرٹ گرین کی بیسٹ سیلنگ بک دا 48 لاز آف پاور کی بک پر ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، جس کے اندر کچھ ایسی سائیکولوجیکل ٹرکس ہیں جن کا استعمال کر کے کچھ چالاک لوگ دوسرے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا۔ ویورز، اس سے پہلے کہ میں آپ کو 14 بہت ہی ایفیکٹو اور زبردست ٹرکس کے بارے میں بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں 14 سائیکولوجیکل ٹرکس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیپ کوائٹ اینڈ ہولڈ آئی کانٹیکٹ فار سیٹسفیکٹری آنسر۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی سوال پوچھا اور اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو صحیح نہیں لگا یا پھر ٹھیک نہیں لگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا پوری بات نہیں بتا رہا، تو یہاں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ بنا کچھ بولے کچھ پوچھے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ ایسا آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک وہ آپ کو اصل بات نہ بتا دے۔ جب بھی آپ کسی سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہو یا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرتے ہو تو سامنے والا ایک عجیب سی الجھن میں پھنس جاتا ہے۔ کنڈیشن سے نکلنے کے لیے وہ صحیح اور ریئل باتیں بتانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور آپ نے اسے پکڑ لیا ہے تبھی آپ اسے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور آپ سے ایسی انفارمیشن شیئر کرتا ہے جسے وہ آپ سے چھپا رہا تھا یا پھر چھپانا چاہتا تھا۔ نمبر 2، یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ہوز واچنگ یو۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں گھور رہا ہے، لیکن ہم یہ پتہ نہیں لگا پاتے کہ آخر وہ کون ہے، اور کبھی کبھی تو ہمیں شک بھی ہونے لگتا ہے کہ کون ہمیں گھور رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیتا ہے۔ جب بھی آپ ایسی سچویشن میں پھنسیں اور آپ یہ جاننا چاہیں کہ کون آپ کو گھور رہا ہے تو آپ نے سمپلی یون کرنا ہے، یعنی آپ کو اباسی لینی ہے یا پھر جمائیاں لینی ہے، اور وہ انسان جو آپ کو گھور رہا تھا وہ بھی اباسی لینے لگے گا یا پھر جمائیاں لینے لگے گا۔
یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی انسان کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، کیونکہ یہ ایک کنٹیجیس ایکشن ہے جس کو انسان دوسرے کو دیکھ کر خود بخود کاپی کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، give yourself fewer choices when you can't take a decision۔ ویورز، کیا آپ بھی ایک سے زیادہ چوائسیز کے درمیان کنفیوز ہو جاتے ہو کہ آپ کو کیا اور کون سی چیز چوز کرنی چاہیے؟ تو یہ ٹرک آپ کے لیے ہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی زیادہ چوائسیز ہوں گی ہم اتنا ہی بیٹر اور بہترین اور اچھا فیصلہ کر پائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مان لو کہ آپ ایک پارٹی میں جا رہے ہو جسے پہن کر آپ نے اس پارٹی میں جانا ہے، تو آپ کے سامنے 10 بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت حد تک یہ امکان ہے کہ آپ ایک غلط ڈریس کو چوز کر لیں گے۔ لیکن وہیں اگر آپ کے سامنے صرف 2 سے 3 ڈریسز ہی ہوں گے تو آپ ان میں سے کوئی ایک ڈریس آسانی سے چوز کر لیں گے۔ لہٰذا اگر آپ بھی کنفیوژن سے بچنا چاہتے ہیں اور غلط ڈیسیجن سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے سامنے کم سے کم چوائسیز کو رکھیں اور ان میں سے ہی سوچ سمجھ کر کوئی ایک سلیکٹ کریں۔ نمبر 4، چیک آئی کلر فار انسٹنٹ کرسما۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ آئی کانٹیکٹ کسی بھی کمیونیکیشن میں، کسی بھی گفتگو میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اگر کوئی بات کرتے ہوئے آنکھیں نہیں ملاتا یا پھر آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین نہیں کرتا تو آپ اس انسان پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے، جیسے وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے یا پھر کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ وہیں اگر آپ سے کوئی بات کرتے ہوئے آپ کو حد سے زیادہ دیکھتا ہے یا پھر گھورتا ہے تو اس انسان سے بھی آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے یا آپ اس سے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہو، اور یہ بیہیویئر کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک سے کسی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں ہم ان گھورنے والے لوگوں میں تو نہیں شامل؟ تو اس کے لیے آپ جب بھی کسی سے ملو تو شروع میں آپ نے صرف سامنے والے کی آنکھوں کے کلر کو نوٹ کرنا ہے، یعنی آئی بال کلر کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ کس کلر کی ہے۔ یہاں اصل میں اس کے آئی کلر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ اس کی آنکھوں کے کلر کو نوٹس کرو گے تو آپ اس کی آنکھوں میں دیکھو گے، جو کہ ٹھیک اور صحیح آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ نمبر 5، میک ریکویسٹس ان پرسن۔ کسی سے بھی میسج کر کے یا بیڈ پر بیٹھ کر ایک کال کے ذریعے کبھی بھی مدد نہ مانگے۔ ایسا کرنا ویسے تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ سامنے والا آپ کی ہیلپ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اسے کال کر کے یا ٹیکسٹ کر کے ہیلپ مانگنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور فیس ٹو فیس بات کریں، کیونکہ اس سے اس کے نہ بولنے کے چانسز بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ یہاں آپ اس کے سامنے ہوں گے اور یہ چیز سامنے والے کو ایموشنلی ٹرک کرے گی۔ نمبر 6، ٹرک یور برین ٹو اسٹاپ پروکراسٹینیشن۔ ویورز، کوئی ایسا کام جسے آپ کئی دنوں سے ٹالے جا رہے ہو یا پھر کل پر ڈالتے جا رہے ہو کہ آج نہیں کل کروں گی، اور اسی وجہ سے اسے کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، تو ایک رات سونے سے پہلے اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچو اور اپنے مائنڈ میں پورا پروسیس کمپلیٹ کرو کہ آپ اس کام کو کب کرو گے، کیسے کرو گے، اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا اور کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہوگا۔ تو اس طرح پہلے اسے اپنے ہی دماغ میں کمپلیٹ کر لو۔ اس سے ہوگا یہ کہ وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے دماغ کو ریپیٹیشن جو ہے نا بہت پسند ہے اور اس کو آسان بھی لگتی ہے، اور انسانی دماغ ہمیشہ نئے طریقوں اور نئے راستوں پر چلنے سے پریشان ہوتا ہے یا الجھتا ہے یا اسے یہ کام مشکل لگتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے ٹاسک کو اپنے مائنڈ میں ایک بار کمپلیٹ کر لو گے تو وہ پریکٹیکلی آپ کے لیے کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور جب آپ ریئل میں اس کام کو یا اس ٹاسک کو کرنے بیٹھو گے
تو آپ کے دماغ کو آلریڈی یہ آئیڈیا ہے یا ہو چکا ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ نمبر 7، چیو گم ٹو کام یور نروس۔ اگر آپ اسٹیج پر کوئی اسپیچ دینے والے ہو یا آپ کا کوئی انٹرویو ہے یا پھر آپ کی کوئی پریزنٹیشن وغیرہ ہے جس کی وجہ سے آپ بہت ہی زیادہ نروس فیل کر رہے ہو، آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، تو وہاں جانے سے پہلے چنگم کھاؤ۔ ایک ریسرچ کے مطابق 100 اسٹوڈنٹس پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور وہ اسٹوڈنٹس جو ایگزام سے پہلے چنگم چبا کے آئے تھے انہوں نے باقی بچوں کی نسبت ایگزام میں اچھا پرفارم کیا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چنگم چبانا انسانی دماغ کے لیے ایک ریلیکسنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس سے ہمارے بلڈ میں موجود ہارمون کورٹیسول کا لیول جو ہے نا کم ہو جاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے مائنڈ کو ٹرک کر کے ہمیں کانفیڈنٹ محسوس کرواتی ہے۔ نمبر 8، ایلیمینیٹ ہیٹرس بائی آسکنگ فار اے اسمال فیور۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسن آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور آپ اس نفرت کو اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ یا تو آپ اس پرسن کو ہی اپنی زندگی سے نکال دو اور یا صرف اس کی نفرت کو کم کر دو۔ اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو ایک سائیکولوجیکل ٹرک کا استعمال کرنا ہے۔ اس پرسن سے کوئی بھی چھوٹا موٹا فیور مانگو، جیسا کہ سمپلی آپ اس سے ایک پین مانگ سکتے ہو۔ اگر وہ آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوگا تو وہ آپ کو سمپلی منع کر دے گا، انکار کر دے گا، نو بول دے گا۔ یا اگر وہ آپ کو پین دیتا ہے یا فیور دیتا ہے، کوئی بھی فیور، تو اس سے وہ اپنے دماغ میں آپ کے بارے میں اپنی پرسیپشن کو چینج کرنے لگے گا۔ وہ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ آپ شاید اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا کہ اسے لگتا ہے، تبھی تو آپ اسے فرینڈ سمجھ کر اس سے ہیلپ مانگ رہے ہو، اس سے فیور مانگ رہے ہو۔ نمبر 9، ٹرک یور سیلف انٹو اے گڈ موڈ۔ ویورز، اگر آپ کبھی تھوڑا لو فیل کرتے ہو، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور آپ کا موڈ بھی خراب ہو رہا ہو، تو سمپلی ایک اسمائل کرنے سے آپ اپنے برین کو ٹرک کر کے یہ فیل کرواؤ گے کہ آپ ایک اچھے موڈ میں ہیں، کیونکہ ہماری باڈی ایسی بنی ہے کہ اس کی اندر کی چیزیں یعنی ہمارے ایموشنز جس طرح اس کی باہر کی چیزیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں، ویسے ہی ہم باہر سے کیسے بیہیو کرتے ہیں ہماری باڈی بھی اسی طرح سے محسوس کرتی ہے یا فیل کرنے لگتی ہے۔ آپ چاہو تو ابھی ایک اسمائل کر کے دیکھ سکتے ہو اگر آپ کا موڈ خراب ہے تب۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسمائل کو 5 سیکنڈ تک ہولڈ کر کے رکھنا ہوگا، آپ کو امیڈیٹلی بہت ہی اچھا محسوس ہونے لگے گا۔ نمبر 10، رائٹ اوے یور وریز۔ ویورز، ہم سبھی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے ہم چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتے، کبھی اپنی لائف سے یا اپنی ذہن سے نکال نہیں پاتے، اور وہ ہمیں ہمارے اندر ایک ٹراما بن کے رہ جاتا ہے، یا پھر ڈیفیکلٹ ٹائم پہ، یا پھر جب ہمارے موڈ ہمارا جب ڈاؤن ہوتا ہے یا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا موڈ لیول، تب وہ ہمیں اس ٹائم ٹریگر کرتا ہے یا پھر ہمیں مزید پریشان کرتا ہے۔ لیکن کئی سائیکولوجیکل اسٹڈیز سے، ریسرچز سے، تھیسس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اپنے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کو لکھنے سے آپ کی ایموشنل سٹیٹ بہتر ہونے لگتی ہے، یعنی کہ امپروو ہونے لگتی ہے۔ اس سے آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے اور آپ مینٹلی سٹیبل ہونے لگتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں مسلسل گھومتا رہتا ہے یا پھر ریکال ہوتا رہتا ہے، اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے دماغ کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہم اسے جس چیز کو بھولنے کے لیے جتنا زیادہ کہتے ہیں یہ اتنا ہی اسے یاد کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی تھاٹس کو لکھ لیتے ہو کسی بھی پیپر پر، تو آپ اس کے بارے میں اچھے سے سوچ کر خود کو چینج کرتے ہو۔ اس سے آہستہ آہستہ وہ تھاٹس آپ کو پریشان کرنا بند کر دیتی ہیں، یعنی کہ جب آپ اپنی پرابلم کو پیپر پہ لکھتے ہو تو ایکچول میں پرابلم آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے،
اب اس کے بعد آپ کا مائنڈ اس پرابلم کے بارے میں نہیں سوچتا، اب آپ کا مائنڈ اس پرابلم کے سلوشن کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ سلوشن کی طرف جاتا ہے اور اس پرابلم سے آپ نکل جاتے ہو، یعنی کہ آپ اس مشکل سے، اس ٹینشن سے آپ نکل جاتے ہو اور وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ نمبر 11، ریممبر ایوری ون نیمز اف یو وانٹ ٹو بی اے پاپولر۔ اگر آپ لوگوں کے بیچ فیم چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کولیگز، آپ کے فرینڈز، آپ کے رشتہ دار آپ کو پسند کریں، تو اب سے آپ جس سے بھی ملو اس کا نام یاد کر لو، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اس سے ملو تو اسے اس کے نام سے مخاطب کرو۔ ایسا آپ نے تب کرنا ہے جب وہ آپ سے چھوٹے یا پھر آپ کے برابر کے ہوں۔ آپ بڑوں کو تو ان کے نام سے نہیں پکار سکتے، لیکن نارملی سوشلائز ہوتے ہوئے لوگوں کو ان کے نام سے پکارنا آپ کا ایک اچھا اور پازیٹیو امپریشن بلڈ کرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے، اور جب آپ ان کا نام لیتے ہو تو وہ آپ کے لیے اسپیشل فیل کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 12، کاؤنٹ ٹو 5 اینڈ گیٹ تھنگس ڈن۔ جب بھی آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہ کرے اور جو آپ کے لیے کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو، تو آپ کو فوراً سے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے، اس بات پر راضی کرنا ہے، اس بات پر قائل کرنا ہے کہ آپ 5 تک کاؤنٹ کرو گے اور اس کام کو کرنے لگ جاؤ گے، اور بس 5، 4، 3، 2، 1 کہتے ہی اس کام کو کرنا سٹارٹ کر دو۔ فار ایگزامپل، مان لو کہ آپ کو جم جانا ہے یا پھر واک کرنے جانا ہے یا پھر کوئی بھی اور کام ہے، لیکن آپ خود کو بہت ہی لیزی فیل کر رہے ہو، اور 5 تک کاؤنٹ کرو اور اٹھ کر جم کے کپڑے پہنو اور پھر جم کے لیے نکل جاؤ۔ ویورز، اس کو 5 سیکنڈ رول بھی کہتے ہیں، جسے میل رابنز نے انوینٹ کیا تھا اپنے مائنڈ کو سائیکولوجیکل وے میں ٹرک کرنے اور لیزینس سے بچنے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ ایسے کاؤنٹ کرتی ہیں تو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہمارا مائنڈ ایک ریشنل ڈیسیژن لیتا ہے، بجائے کسی کام کو ٹالتے رہنے کے ایک صحیح فیصلہ لیتا ہے اور پھر اسے پورا کرتا ہے۔ نمبر 13، لرن تھنگس بائی ایکسپلیننگ، یعنی کہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ چیزوں کو ایکسپلین کریں۔ جب آپ چیزوں کو ایکسپلین کریں گے تو آپ ان چیزوں کو مزید بہتر طریقے سے یا اچھے طریقے سے سمجھ پاؤ گے اور سیکھ سکو گے، کیونکہ کوئی بھی چیز سیکھنے یا پھر اسے یاد رکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی دوسرے کو سمجھاؤ، کیونکہ جب بھی ہم کئی ساری نیو انفارمیشن اپنے برین میں ڈالتے ہیں تو اسے سمجھنا ہمارے برین کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم یہی مشکل چیز کسی اور کو سمجھاتے ہیں اور اسے ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمپل وے میں دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں، جس سے وہ ہمارے برین میں ایک لمبے عرصے تک کے لیے اسٹور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 14، یوز کلرز ٹو بی مور پروڈکٹیو۔ آپ جہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہو وہاں کا انوائرمنٹ یا پھر ماحول کیسا ہے، وہاں کی دیواروں کا کلر کیسا ہے، وہاں پر ونڈوز ہیں نہیں ہیں، وہاں پر پلانٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا نہیں، یہ سب آپ کی پروڈکٹیوٹی کو، آپ کی ایکٹیویٹی کو، آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ اپنے ارد گرد ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے پاس بلو کلر کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ بلو اور اورنج کلر نہ صرف آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے بلکہ آپ کے موڈ اور ایموشنز کو بھی بیلنس رکھتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز بھی مت بھولیے گا۔